بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الو ایک منحوس پرندہ ہے، جہاں یہ بولتا ہے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ الو کو دن میں نظر نہیں آتا۔ اس طرح کے کئی جملے الو کے بارے میں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ان باتوں کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ کیا واقعی الو کو دن کو نظر نہیں آتا؟ کیا الو منحوس پرندہ ہے؟ کیا جہاں الو بولتا ہے وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے؟ ہم جانیں گے الو کے متعلق اور کئی دوسری باتیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج۔ الو کے بارے میں بہت سی ثقافتی اور عوامی روایات موجود ہیں، جن میں سے کچھ مثبت اور کچھ منفی ہیں۔ مختلف معاشروں میں الو کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ برِ صغیر سمیت کچھ ثقافتوں میں الو کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الو رات کے وقت نکلتا ہے اور اس کی خوفناک آواز کو بعض اوقات بدشگونی یا موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر الو کسی گھر کے قریب ہو تو اسے برا شگون مانا جاتا ہے۔ دوسری طرف مغربی ثقافتوں، خاص طور پر یونانی اور رومی تہذیبوں میں الو کو حکمت اور دانش مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قدیم یونان میں الو کو دیوی ایتھینا کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا، جو ان کے نزدیک دانش کی دیوی مانی جاتی تھی۔ الو رات کو سرگرم ہوتا ہے، اس لیے بعض ثقافتوں میں اسے رات کا محافظ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی نظر اور شکار کرنے کی صلاحیت رات میں بہت بہتر ہوتی ہے۔ کچھ قدیم امریکی اور افریقی ثقافتوں میں الو کو روحانی پرندہ مانا جاتا ہے، جو روحوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ سب روایات اور عقائد معاشرتی اور ثقافتی فرق کی بنا پر ہیں۔ حقیقت میں الو محض ایک عام شکاری پرندہ ہے، جو اپنی فطرت کے مطابق رات کو شکار کرتا ہے اور دن میں آرام کرتا ہے۔ الو دنیا کے تقریباً ہر حصے میں پایا جاتا ہے، سوائے انٹارکٹیکا کے۔ یہ جنگلات، صحراؤں، گھاس کے میدانوں، پہاڑوں، حتیٰ کہ شہری علاقوں میں بھی رہتا ہے۔ الو کی عادات بہت منفرد اور دلچسپ ہیں، جو اسے دوسرے پرندوں سے ممتاز بناتی ہیں۔ الو کے پروں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ یہ تقریباً خاموشی سے پرواز کرتا ہے۔ اس کی یہ خاصیت اسے شکار کرتے وقت اپنے شکار پر بغیر آواز کے حملہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ الو گوشت خور پرندہ ہے اور عموماً چھوٹے جانوروں جیسے چوہے، خرگوش، چھپکلیاں اور کبھی کبھار دوسرے چھوٹے پرندے یا کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کی تیز چونچ اور طاقتور پنجے اسے شکار کو پکڑنے اور کھانے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ اپنے گھونسلے کے قریب شکار کرنا پسند کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو بھی خوراک پہنچا سکے۔ الو کی سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے، خاص طور پر اندھیرے میں۔ اس کے کانوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی سی آواز بھی دور سے سن لیتا ہے، جو شکار کا پتہ لگانے میں مددگار ہوتی ہے۔ الو زیادہ تر اپنے گھونسلے درختوں کی کھوکھلی جگہوں یا پہاڑیوں میں بناتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ دوسرے پرندوں کے پرانے گھونسلے بھی استعمال کرتا ہے۔ زیادہ تر الو تنہا رہنا پسند کرتا ہے، لیکن بعض اوقات جوڑوں میں بھی نظر آتے ہیں، خاص طور پر جب یہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوں۔ وہ اپنے علاقے کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں دوسرے پرندوں کو برداشت نہیں کرتے۔ الو کی آواز، جسے ہوٹنگ کہا جاتا ہے، کافی مشہور ہے، اور یہ اپنے علاقے کی حدود متعین کرنے یا ساتھی کو بلانے کے لیے آواز نکالتے ہیں۔ یہ عادات الو کو ایک بہترین شکاری اور منفرد پرندہ بناتی ہیں، اور الو ماحول میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ چوہوں، کیڑوں اور دوسرے چھوٹے جانوروں کی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے ماحول کا قدرتی توازن برقرار رہتا ہے۔ ان سب عوامل کی بنا پر الو اپنے ماحول میں نہ صرف ایک اہم شکاری ہے، بلکہ ایک محافظ بھی ہے، جو قدرتی نظام میں توازن قائم رکھتا ہے۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ الو کو دن کے وقت نظر نہیں آتا، حالانکہ الو کو دن میں بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کی بنائی رات کے وقت کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ الو کی آنکھیں قدرت نے خاص طور پر کم روشنی میں دیکھنے کے لیے تیار کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ رات کو بہتر طور پر شکار کر سکتا ہے۔
اس کی آنکھوں میں زیادہ تعداد میں روڈ سیلز ہوتی ہیں جو اندھیرے میں زیادہ روشنی جذب کرتی ہیں، اس لیے رات میں اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ تاہم دن کے وقت الو کی بنائی کمزور نہیں ہوتی، بس یہ روشنی میں زیادہ آرام دہ محسوس نہیں کرتا، اس لیے عام طور پر دن کے وقت یہ زیادہ متحرک نہیں ہوتا اور سائے دار یا محفوظ جگہوں پر آرام کرتا ہے۔ کچھ اقسام کے الو دن میں بھی سرگرم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر الو رات کے پرندے ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ الو کے بارے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام میں الو کے بارے میں کوئی مخصوص تعلیمات یا احکام موجود نہیں ہیں جو اسے منحوس یا ناپسندیدہ قرار دیتے ہوں۔ اسلامی تعلیمات میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی کی تاکید کی گئی ہے، اور کسی بھی جانور کو برا یا منحوس سمجھنے کا تصور اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام میں کسی بھی جانور کو منحوس سمجھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تصور اکثر ثقافتی یا معاشرتی روایات کا حصہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ مختلف معاشروں میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہر مخلوق کو ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ کی تمام مخلوقات اس کی حکمت کا حصہ ہیں۔ الو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا اپنا ایک اہم کردار ہے۔ اسلام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ نرمی اور رحم دلی کی تاکید کی ہے، حتیٰ کہ شکار کے دوران بھی ظلم سے منع کیا ہے۔ اسلام میں بدشگونی اور غیر ضروری خوف جیسے تصورات کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کسی چیز کو برا یا منحوس سمجھنے کی بجائے اللہ کی قدرت اور حکمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ لہذا اسلام میں الو کو منحوس یا ناپسندیدہ سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ تصورات زیادہ تر ثقافتی یا عوامی روایات کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی معلومات۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔